امریکی صدر ٹرمپ کا ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ۔ ایک بیان میں کہا ہے کہ موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں۔ کہا کہ ایران کے جوہری سائٹس کو سب سے بڑا نقصان سطح زمین سے بہت گہرائی میں ہوا ہے۔ امریکی B-2 پائلٹ میزوری میں بحفاظت لینڈ کر گئے۔ ہم نے شاندار فوجی کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی میں ایران کے ہاتھ سے بم چھین لیا۔ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ یہ بم ضرور استعمال کرتے۔ حملے میں امریکی فوج نے بہادری اور ذہانت کا استعمال کیا۔ امریکی فوج نے مکمل اور فیصلہ کن فتح حاصل کی ہے۔ ایران میں ہر موقع پر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگتے ہیں۔ ایران نے ہزاروں امریکیوں کو قتل یا زخمی کیا۔ کارٹر دور میں تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ بھی کیا گیا۔ Islamic Republic of Iran had repeatedly warned the warmongering US regime to refrain from stumbling into this quagmire. Even though Iran reserves its full and legitimate right under international law to defend itself against this blatant US aggression and its Israeli proxy, the timing, nature, and the scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. ایران پر امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سلامتی کونسل میں ایرانی مندوب سعید ایراوانی کا خطاب۔ کہا امریکی حملے کا جواب دینے کے وقت اور نوعیت کا فیصلہ ایرانی افواج کریں گی۔ ایران پر امریکہ کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ امریکہ کے الزامات کے سیاسی محرکات ہیں، ان کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کو سیاسی ہتھیار میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران نے کئی بار امریکہ کو جنگ سے دور رہنے کے لیے خبردار کیا تھا۔ امریکہ نے نیتن یاہو کے لیے اپنی سیکیورٹی خطرے میں ڈال دی۔ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے حصول سے روکا جا رہا ہے۔ دنیا ایران کے خلاف طاقت کا مظاہرہ دیکھ رہی ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے پورا خطہ غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین اور روس کی ایران پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ چینی مندوب نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری مسئلے سے نمٹنے کے لیے سفارتکاری ختم نہیں ہوئی، اب بھی تنازع کے پرامن حل کی امید ہے۔ تنازع کے فریقین خاص طور پر اسرائیل کو فوری جنگ بندی پر پہنچنا چاہیے۔ روسی مندوب نے کہا ہے کہ ایران پر امریکہ کی غیر ذمہ دارانہ، خطرناک اور اشتعال انگیز کارروائی کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایک نیا پینڈوراز باکس کھول دیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس سے کیا نئی تباہی اور تکلیف آئے گی۔ روسی مندوب نے کہا ہے کہ امریکہ کو واضح طور پر سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں۔ امریکی قائم مقام ایلچی کا کہنا ہے کہ ایران نے سفارتکاری کی کوششوں کو دیوار سے لگایا۔ ایران کو کشیدگی نہیں بڑھانی چاہیے۔ سلامتی کونسل کو ایران سے اسرائیل کو ختم کرنے کی کوششیں روکنے اور جوہری ہتھیاروں کے لیے مہم ختم کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اسرائیلی مندوب نے کہا کہ ایران نے میزائل بنانے اور یورینیم افزودگی کے لیے وقت کے حصول کے لیے مذاکرات کا استعمال کیا۔ دفاع کی آخری لائن ایسی ہی دکھائی دیتی ہے جب ہر دوسری لائن ناکام ہو گئی ہو۔ پاکستان کی ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی مذمت۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ کہا کہ امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ سلامتی کونسل کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ تنازع کے پرامن حل کے لیے سفارتکاری کو موقع دیا جائے۔ ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ امن کی اپیلوں کو نظر انداز کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم خطے کے ممالک کے سربراہان سے رابطے کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایران پر مسلط کردہ جنگ کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا کہ خطے کے عوام مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جنگ روک دی جائے، ایران کے جوہری پروگرام پر سنجیدہ مذاکرات کیے جائیں۔ اقوام متحدہ پرامن حل کے لیے کسی بھی کوشش کی حمایت کے لیے تیار ہے۔
وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں اہم وفاقی وزراء سمیت عسکری قیادت شریک ہوگی. ایران، اسرائیل، امریکہ تنازع سمیت دیگر اہم معاملات زیر غور آئیں گے. خطے کی موجودہ صورتحال اور اندرونی و بیرونی سیکیورٹی امور پر غور ہوگا. امریکہ نے ایران پر بنکر بسٹر بموں اور میزائلوں سے حملہ کر دیا. فردو، نیتنز اور اصفہان کی 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا. ایران پر امریکی حملہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر تھا، جس میں کل 125 طیاروں نے حصہ لیا. دھوکہ دینے کے لیے بہت سارے جنگی طیارے امریکہ سے اڑائے گئے، جن میں سے کچھ مغرب کی طرف، کچھ بحر الکاہل مڑ گئے. ایران پر حملہ صرف 7 B-2 بمبار طیاروں نے کیا اور 1 درجن سے زیادہ 30,000 پاؤنڈ والے میسو آرڈیننس پینیٹریٹڈ بامز فردو اور نیتنز جوہری تنصیبات پر گرائے گئے. امریکی حکام کی پینٹاگن میں پریس کانفرنس بتایا کہ اصفہان کے جوہری مرکز کو ٹاماہوک میزائلوں سے ہدف بنایا گیا. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے کہا کہ امریکہ نے صدر ٹرمپ کے حکم پر صرف جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا. ایرانی فوج یا عوام ہدف نہیں تھے. اب ایران نے کچھ کیا تو امریکی جواب زیادہ سخت ہوگا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے کہا جن 7 B-2 بمبار طیاروں نے حملہ کیا انہوں نے آپس میں کمیونیکیشن انتہائی کم رکھی تاکہ پکڑے نہ جا سکے. یہی وجہ ہے کہ 20 منٹ کے حملے کے دوران ایران کو پتہ بھی نہیں چلا. نہ کوئی ایرانی جہاز رد عمل کے لیے اڑا، نہ امریکی طیاروں پر کوئی وار کیا گیا. امریکی جنرل نے کہا کہ میزوری سے اڑنے والے طیاروں کا 18,000 کلومیٹر کا یہ 9/11 کے بعد سب سے طویل آپریشن تھا. عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ امریکی حملے کے بعد ایران کی فردو جوہری سائٹ پر بڑے بڑے گڑھے دیکھے گئے ہیں. امریکی حملے میں اصفہان نیوکلیئر کمپلیکس کی سرنگ کے داخلی راستوں کو نشانہ بنایا گیا. ان سرنگوں کو افزودہ مواد کے سٹوریج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. نیتنز میں فیول افزودگی پلانٹ کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا. ایران نے بتایا کہ تینوں مقامات پر آف سائٹ تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا. ایرانی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ امریکی حملے میں جوہری تنصیبات کے بیرونی حصوں کو نقصان پہنچا ہے. امریکی حملے سے پہلے تینوں جوہری تنصیبات کو خالی کروایا گیا تھا. نشانہ بنائے گئے سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو تابکاری کا باعث بنے. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ حملے میں فردو جوہری پلانٹ کو بری طرح نقصان پہنچا. اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنے کے مقاصد کے حصول کے قریب ہے. مقاصد پورے ہونے پر ایران میں مہم ختم ہو جائے گی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوتریس کو خط. کہا کہ اقوام متحدہ کی عملی اقدامات میں ناکامی بحران کو مزید بڑھا دے گی. دشمنوں کی ایران سے سفارتکاری کی طرف واپس آنے کی درخواستیں اب غیر متعلقہ ہو چکی ہیں. سفارتکاری کا دروازہ یقینی طور پر بند ہو چکا ہے. عباس عراقچی کا بین الاقوامی ایٹمی عدم پھیلاؤ کی تنظیم سے فوری تحقیقات کا مطالبہ. ایرانی وزیر خارجہ ماسکو پہنچ گئے. کہا کہ روس ایران کا دوست ہے. آج صدر پوٹن کے ساتھ سنجیدہ مشاورت کریں گے. ایران کا اسرائیل پر تازہ حملہ. میزائل حملوں کی 20ویں لہر فائر. اتوار کو ایرانی میزائل حملوں سے تل ابیب اور حیفا میں تباہی. 87 افراد زخمی. ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے 14 فوجی اہداف نشانہ بنائے گئے. حملے میں تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ اور حیاتیاتی تحقیقی مرکز کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیل کا ایران کے پار چین فوجی کمپلیکس پر فضائی حملہ. کرج شہر پر بھی حملہ. وسطی ایران میں اسرائیلی حملے میں 3 افراد شہید. اسرائیلی ڈرون اصفہان میں ایمبولنس کو نشانہ بنایا. اسرائیل کا مغربی ایران میں بھی حملہ. ایرانی فوج کے مطابق اسرائیلی حملے میں بریگیڈیئر سربراہ 3 افسران اور 3 سپاہی شہید ہوئے. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے 30 طیاروں نے اتوار کو درجنوں ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی صدر میکرون سے فون پر گفتگو. ایرانی صدر نے کہا امریکیوں کو ان کی جارحیت کا جواب ضرور ملے گا. بیان میں یہ بھی کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر خود میدان میں قدم رکھ دیا ہے. ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت. ایران پر امریکی حملے کے بعد ایران نے جوابی اقدامات کرنے شروع کر دیے. ایران کی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی. ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی قیادت پارلیمنٹ کے فیصلے کی حتمی منظوری دے گی.
ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کیے جانے کی تجویز کے بعد عالمی شپنگ لائنز میں تشویش. شپنگ لائنز کے مطابق آبنائے ہرمز پر جہازوں کی سیکیورٹی پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، صورتحال کو جانچتے ہوئے فیصلہ کریں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کی آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش اس کی معاشی خودکشی ہوگی. چین بھی ایران کو آبنائے ہرمز بند کرنے کے اقدام کے اثرات سے آگاہ کر دے. آبنائے ہرمز کی بندش پر امریکہ اور دوسرے ممالک کی طرف سے شدید رد عمل آئے گا. یہ جنگ ایران کے خلاف نہیں ہے. دنیا 24 گھنٹے پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ محفوظ اور مستحکم ہے. ایران کوئی ایسا اقدام نہ کرے جس سے خطے کی صورتحال مزید غیر مستحکم ہو. برطانیہ، جرمنی اور فرانس کا ایران کی صورتحال پر مشترکہ بیان. کہا کہ ایران جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے فریقین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود آج سے مزید 1 ماہ کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ. ایویشن ذرائع کے مطابق بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود کی بندش میں توسیع کا نوٹم آج جاری ہوگا. پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود 24 اپریل کو بند کی تھی. ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد عالمی منڈی میں کاروبار کا پہلا دن. خام تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد اضافہ ریکارڈ. برینٹ خام تیل دوران ٹریڈنگ تقریباً $80 میں فروخت. WTI خام تیل $74 فی بیرل کی سطح عبور کر گیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے جوابی کارروائی کی تو تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک جا سکتی ہے. کراچی کے علاقوں آئی چندری گڑھ روڈ، صدر اور ایم اے جناح روڈ میں صبح سویرے بوندا باندی. راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلا دھار بارش. محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید حبس برقرار رہنے کا امکان. تاہم اسلام آباد، بالائی پنجاب اور کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش ہو سکتی ہے. ایرانی جوہری توانائی ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کی تیزی سے تعمیر نو ہو رہی ہے. ایرانی جوہری تنصیبات کی سرگرمیاں زیادہ قوت سے شروع کی جائیں گی. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شامخانی نے کہا کہ یہ مان بھی لیا جائے کہ جوہری تنصیبات مکمل تباہ ہو گئی تب بھی کھیل ابھی ختم نہیں ہوا. افزودہ مواد ابھی بھی محفوظ ہے. اپنے جائز حق دفاع کے ساتھ سیاسی اور آپریشنل اقدام اب اس فریق کے ساتھ ہے جو ہوشیاری سے کھیلتا ہے. اندھے حملوں سے بچے. سرپرائز کا سلسلہ جاری رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ. ایران پر امریکی حملوں کی مذمت. ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ. شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکی حملوں میں ان تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو IAEA کے تحت تھیں. یہ حملے IAEA کے قانون اور دیگر بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں. شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے. وزیر اعظم کا امن کے لیے فوری مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور. کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے. وزیر اعظم آفس کے مطابق گفتگو میں صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستانی حمایت کو سراہا. دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. سعودی عرب کا امریکہ کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر اظہار تشویش. عالمی برادری پر سیاسی حل کے لیے کوششیں بڑھانے پر زور. ترکی کا ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے ممکنہ نتائج پر اظہار تشویش. ایران کی جوہری پروگرام کا حل صرف مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے. عالمی برادری فریقین کے درمیان سفارتی حل کے لیے کوششوں کا ساتھ دے. تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. عراق کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی مذمت. کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے مشرق وسطی میں امن و استحکام کو خطرہ ہے. متحدہ عرب امارات کا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے روکنے کا مطالبہ. خطے میں استحکام کے لیے سفارتکاری اور مکالمے پر زور. قطر نے کہا کہ ایران پر امریکی حملے افسوسناک ہیں. ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے خطے اور بین الاقوامی سطح پر تباہ کن نتائج ہوں گے. عمان کی ایران پر امریکی جارحیت کی مذمت. کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا. مصری وزارت خارجہ نے کہا ایران پر امریکی حملوں سے خطے میں تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے. امریکی حملے خطے کو مزید کشیدگی کی جانب دھکیل دیں گے.
اسلامی تعاون تنظیم اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ استنبول میں OIC کے 2 روزہ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں خطے کی خطرناک صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں اسرائیلی حملوں کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ OIC نے مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی برادری اس جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ عالمی برادری اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ ٹھہرائے۔ OIC اعلامیے میں ایران پر ہونے والے امریکی حملوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کئی ممالک ایران کو ایٹمی ہتھیار دینے پر تیار ہیں۔ روسی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سربراہ کا بیان، کہا امریکی حملوں کا الٹا اثر ہوا ہے، معاملہ یورینیم افزودگی سے بڑھ کر ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کی جانب جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کے پاس یہ فیصلہ کرنے کے لیے صرف چند سیکنڈز تھے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان پر چلایا گیا میزائل جوہری ہے یا نہیں۔ جنگ کے آخری دن بھارت نے نیوکلیئر وار ہیڈ نصب کر لیے تھے۔ ایک برطانوی اخبار کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستانی فوج کو یقین تھا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، ہم نے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی، کیونکہ امریکہ نے یہ کمٹمنٹ کی کہ پاکستان اور بھارت کے تمام تنازعات پر غیر جانبدار مقام پر بات چیت ہوگی۔ اب جب ایسا نہیں ہو رہا تو ہم نہیں چاہتے کہ عالمی برادری یہ سمجھے کہ جنگ بندی کافی ہے، کیونکہ اب بھی بہت حقیقی خطرہ موجود ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت، کہا ایران پر امریکہ کا براہ راست حملہ خطے میں کشیدگی بڑھا سکتا ہے، ہم تنازع کے فوری خاتمے اور کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ دہراتے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے خلاف عوام نے احتجاج کیا، ہزاروں افراد نے ریلی نکالی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی احتجاجی ریلی میں شرکت کی۔ ریلی میں شریک افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کی مذمت کی۔ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کہا کہ عجیب صورتحال بن چکی ہے، کوئی بین الاقوامی قانون نہیں ہے، امریکہ کا حملہ کرنے کا فیصلہ اچھا نہیں، امریکی اقدام نے پورے خطے کو بڑی کشیدگی کی طرف دھکیل دیا ہے، چین اب بھی کردار ادا کر سکتا ہے، آبنائے ہرمز بند کرنے کا مطلب تیل کی ترسیل بند ہوگی، تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی، مہنگائی بھی ہوگی۔ افغان عبوری حکومت کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی مذمت۔ ترجمان افغان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے، امریکی حملے سے خطے میں عدم استحکام بڑھنے پر تشویش ہے، فریقین مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری کو موقع دیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی OIC کی سائیڈ لائن پر ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات، اسحاق ڈار نے عباس عراقچی نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر ایران کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا، پاکستان کی جانب سے ایران پر اسرائیل کے بلا جواز اور غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ کیا گیا، پاکستان کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی بھی شدید مذمت۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، المواسی کیمپ میں امداد کے لیے جمع لوگوں پر بھی بمباری، مزید 30 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج کو غزہ سے مزید 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں مل گئیں۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے گرجا گھر میں خودکش دھماکہ، 15 افراد ہلاک، شامی وزارت داخلہ کے مطابق دھماکہ کرنے والا داعش کا کارکن تھا۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کا دنیا میں جاری تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ، کہا کہ انسانیت امن کے لیے سسک رہی ہے، کوئی بھی مسلح فتح ماؤں کے درد اور بچوں کے خوف کی تلافی نہیں کر سکتی، قومیں اپنے مستقبل کو تشدد اور خونی تنازعات کی بجائے امن سے بنائیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع میں شہری مصائب کا شکار ہے، غزہ اور دیگر علاقوں میں انسانی امداد کی اشد ضرورت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جنگ کے المیے کو ختم کرنا عالمی برادری کے ہر رکن کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ نیو یارک میں فلسطین حامی مظاہروں کے رہنما محمود خلیل کے حق میں استقبالیہ ریلی، محمود خلیل کا استقبالیہ ریلی سے خطاب، فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے، فلسطین حامی مظاہروں پر محمود خلیل کو 3 ماہ سے زائد عرصہ حراست میں رکھا گیا تھا،
کولمبیا یونیورسٹی کے سابق طالب علم کو امریکی وفاقی جج کے حکم پر گزشتہ دنوں رہا کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے پی پارلیمانی پارٹی نے بجٹ مشروط طور پر پاس کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ پارٹی ترجمان نے کہا ہے کہ کے پی بجٹ تجاویز پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے دینا سازش کو ظاہر کرتا ہے۔ بجٹ منظوری میں تاخیر پر مالی ایمرجنسی اور وفاقی حکومت کے ذریعے کے پی حکومت کے خاتمے کا خطرہ ہے۔ کراچی میں سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7 کے قریب ایس آئی یو کا مقابلہ، ایک ملزم ہلاک، ایک گرفتار، 3 ساتھی فرار۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے 5 رکنی گروہ نے اورنگی ٹاؤن کے رہائشی تاجر سے 2 کروڑ روپے بھتہ مانگا تھا۔ تاجر کے گھر پر فائرنگ بھی کی گئی تھی۔ رینجرز اور پولیس کی سعود آباد میں کارروائی، 2 مطلوب ملزمان گرفتار کر لیے۔ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش ان کے نام سے منسوب خط سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کارکنان ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں اور جھوٹے خطوط پر کان نہ دھریں۔ کارکنان ایسے جعلی خطوط اور غیر مصدقہ خبروں کو شیئر کرنے کے بجائے پہلے اس کی تصدیق کریں۔ ملیشیا میں ہونے والے نیشنز ہاکی کپ میں شرکت کے بعد قومی ہاکی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ قومی ٹیم نے نیشنز ہاکی کپ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ فائنل میں نیوزی لینڈ ہاکی ٹیم نے پاکستان ہاکی ٹیم کو شکست دی تھی۔ کوچ طاہر زمان اور کپتان حماد بٹ کا کہنا ہے کھلاڑیوں کو ستائش ملنی چاہیے۔ حکومت سے درخواست ہے کہ ہاکی کے لیے کام کریں۔ اور دنیا بھر میں اونٹوں کا عالمی دن ورلڈ کیمل ڈے گزشتہ روز منایا گیا۔ اونٹوں کا عالمی دن منانے کا مقصد صحرائے چولستان جیسے ریتیلے، دشوار گزار اور خشک صحرائی علاقوں میں رہنے والے اس سخت جان مویشی کی افزائش نسل کے ساتھ ساتھ صحرائی علاقوں میں سفر اور اشیاء خور و نوش کی نقل و حمل کے لیے اونٹوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔